بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام لکل امرئ عاقبۃ حلوۃ او مرہ، ہر شخص کا ایک انجام ہے، اب خواہ وہ شیریں ہو یا تلخ۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہدایت فرما رہے ہیں، متوجہ فرما رہے ہیں کہ ہر بندے کا ایک انجام ہے۔ بعض نسخوں میں ہے لکل امرئن، جیسے ہم نے پڑھا، بعض میں ہے لکل امرن، کہ ہر کام کا ایک انجام ہوتا ہے۔ اس نسخے کے مطابق کہ ہر شخص کا انجام ہے، میں جو کچھ اس دنیا میں کروں گا اس کا بھی آخر ایک اینڈ ہونا ہے، جو کچھ آخرت کے لیے کروں گا اس کا بھی ایک انجام ہونا ہے۔ اب وہ انجام حلوۃن، میٹھا، اچھا ہو، بہتر ہو، پسندیدہ ہو، او مرہ یا تلخ، ناپسندیدہ، سخت، بالکل آسان۔ فرماتے ہیں کوئی بھی کام کرنا ہو، اس کی وضاحت علماء نے یوں فرمائی ہے، آپ جو کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تھوڑا سا اس کے نتیجے کو، اس کے انجام پر نظر رکھنا، انجام کیسا ہے۔ ہو سکتا ہے فی الحال مشکل ہو، انجام تیری پسند کا ہو، اچھا ہو، وہ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے فی الحال آسان ہو، کوئی تکلیف نہ کرنی پڑے، سکون ہی سکون ہو، لیکن انجام اچھا نہ ہو۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر شخص کا عاقبۃ انجام ہے۔ اس لیے تو روایات میں کہا گیا کہ جو لوگ دنیا میں مشکل میں رہے لیکن آخرت سدھار لی، یہ وہ لوگ ہیں جن کا انجام اچھا ہے، نتیجہ اچھا ہے۔ سکول کا بچہ مشکل میں ہوتا ہے، دن رات پڑھتا ہے، کھیل کود سب کچھ چھوڑ کر کتابوں میں گم رہتا ہے، لیکن جب رزلٹ آتا ہے، انجام اچھا ہوتا ہے، وہ ساری سختیاں بھول جاتا ہے۔ اس کے مقابل میں وہ جو کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتا، جو کھیل کود میں، لاہو و لعب میں مست رہتا ہے، جب رزلٹ آتا ہے فیل، نمبر کم، پھر روتا ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ مولا فرما رہے ہیں ہر شخص کا انجام ہے، میٹھا یا تلخ۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کس قسم کے کام کرتے ہیں، کہ ہم آیا اس میٹھے، پسندیدہ، محبوب، حسن، خوبصورت انجام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، یا تلخ اور سخت کے لیے۔ یہ ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، لِكُلِّ مُقْبِرٍ ادبار، مقبل، یہ ہماری عربی میں صرف میں مقبل اسم فاعل کا صیغہ ہے، مقبل کہتے ہیں آنے والے کو۔ ادبار مصدر، پلٹنا، یعنی واپس۔ فرماتے ہیں لِكُلِّ مُدْبِرٍ، ہر آنے والے کے لیے، ادبار، پلٹنا ہے، وما ادبر، اور جب پلٹ گیا، کأن لم یکن،
تو جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنے لوگ آئے چلے گئے، گویا کہ تھے ہی نہیں۔ اللہ نے صحت عطا فرمائی، اللہ نے حکومت، عزت، اختیارات عطا فرمائے، پھر ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ وہ آئی ہوئی چیز چلی جاتی ہے، وہ حکومتیں نہیں رہتی، وہ صحت نہیں رہتی، وہ جوانی نہیں رہتی، تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ کبھی تھی ہی نہیں۔ متوجہ فرما رہے ہیں لِكُلِّ مُقْبِلٍ ادبار، ہر آنے والے کے لیے پلٹنا ہے۔ اگر تیرے پاس حکومت آ گئی ہے، یہ نہ سمجھ کہ یہ مستقل ہے، تیرے اوپر جوانی ہے، نہ سمجھ کہ ہمیشہ ایسا رہوں گا، تیرے پاس صحت ہے، نہ سمجھ کہ ایسا ہے، جو شے آنے والی ہے بالآخر اس نے پلٹنا ہے۔ اور جب وہ پلٹ جاتی ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کبھی آئی ہی نہ تھی ہی نہیں۔ ہمارے آبا 3 پشتیں پیچھے جائیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون تھے، نام و نشان بھی معلوم نہیں ہے۔ ہر آنے والے کے لیے پلٹنا ہے، اور جو پلٹ جاتا ہے، کئی لوگ، ہم لوگ کتنی دفعہ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ ہمارے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں میرے بھائی، آپ سے پہلے بھی کئی یہی کہتے تھے، جب چلے جائیں گے گویا کہ آپ تھے ہی نہیں، پھر پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ ہر آنے والے کے لیے پلٹنا ہے، اور جب پلٹ جاتا ہے تو امیر کائنات فرماتے ہیں کَأَن لَّمْ یَکُن، جیسا کہ تھا ہی نہیں، ایسا پلٹنا ہے۔ اللہ اکبر۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں لا یعدم الصبور ظفرا، صبور صبر کرنے والا، ظفر کہتے ہیں کامیابی کو، صبر کرنے والا ظفر و کامرانی سے محروم نہیں ہوتا۔ وَإِن طَالَ بِهِ الزَّمَانُ، چاہے اس میں طویل زمانہ لگ جائے۔ غور کرنا ہے، امیر کائنات ایک قانون بتا رہے ہیں، ایک کلیہ بتا رہے ہیں کہ صبر اور ناکامی کا جوڑ نہیں ہے، صبر اور کامیابی اس کا آپس میں ملازمہ ہے، یعنی جہاں صبر ہے وہاں کامیابی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان صبر کرے لیکن اس کو کامیابی نہ ملے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے، صبر اور ناکامی ہو نہیں سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کامیابی میں تمہیں تھوڑا سا وقت لگ جائے۔ تاریخ اٹھا کے دے دیں، جن قوموں نے، جن لوگوں نے صبر کیا، مصیبتوں کا سامنا کیا لیکن بے صبری نہیں کی، اور چلتے رہے بالآخر کامیابی ان کو ملی۔ لوگوں کی باتیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ لے لیں، جب انہوں نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد ان پر کون سی مصیبت تھی جو نہیں آئی؟ اور سب سے بڑی مصیبت تو تھی گھر کو چھوڑنا۔ گھر کہاں تھا؟ مکہ میں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کو مکہ چھوڑنا پڑا، لیکن ان ساری مصیبتوں پر صبر۔ نتیجہ کیا؟ آج دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جو
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے خالی ہو، یہ کامیابی ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام 25 سال مسلسل گھر بیٹھے رہے، امیر کائنات پر شام کی حکومت خطبات جمعہ میں کتنا لمبا عرصہ سب و شتم کراتی رہی، مدینے میں کیا کچھ ہوتا رہا، لیکن ان ساری دنیاوی مشکلات کا سامنا کیا امیر المومنین علیہ السلام نے۔ آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہ ہوگا کہ جہاں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے تو ہوں اور ان میں علی ولی اللہ پڑھنے والا کوئی نہ ہو۔ نہ میرا دوست، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے وہ احباب جو پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، کئی دوست بتاتے ہیں، ایک نہیں متعدد دوست، کہ فلاں ملک میں زیادہ نہیں، تھوڑے صحیح، لیکن وہ علی کہ جس کے خلاف ہر حربہ لوگوں نے استعمال کیا، لیکن انہوں نے تمام اس ظاہری دنیاوی مشکلات پر صبر کیا، وہ حربے استعمال کرنے والے نہ رہے۔ علی آج بھی علی ہے۔ میدان کربلا آپ کے سامنے، صبر کرنے والے دنیا کے ہر کونے میں موجود، ظلم کرنے والے ختم ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ امیر کائنات اس لیے تو فرما رہے ہیں لا یعدم الصبور ظفرا، صبر کرنے والا کبھی کامیابی سے محروم نہیں رہتا۔ یعنی قاعدہ کلیہ ہے کہ صبر ہے تو کامیابی ہے۔ بالفاظ دیگر وہ یوں فرما رہے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان صابر ہو اور اس کو کامیابی نہ ملے، نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں وَإِن طَالَ بِهِ الزَّمَانُ، اگرچہ وقت طولانی ہو سکتا ہے، عرصہ زیادہ ہو سکتا ہے، فوری طور پر اس کو کامیابی نہ ملے، تھوڑا لمبا عرصہ ہو، تھوڑا وقت زیادہ لگ جائے، لیکن صبر کا انجام امیر کائنات کے اس فرمان کی اس روشنی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ صبر اور ناکامی کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ وقال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو ابھی فرمان پڑھ رہا ہوں، موجودہ دور میں خاص کر ہم جو لوگ علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں اس طرف ہم میں سے ہر شخص کو متوجہ رہنا ہوگا۔ بات کو سمجھو۔ امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں الراضی بفعل قوم، کسی جماعت کے فعل پر رضامند ہونے والا، کا داخل فیہ معہم، ایسا ہے جیسے ان کے کام میں شریک ہے، وعلی کل داخل فی باطل اسمان، اور غلط کام میں شریک ہونے والے پر دو گناہ ہیں، اسم العمل بہ و اسم الرضا بہ، ایک اس پر عمل کرنے کا اور ایک اس پر رضامند ہونے کا۔ بہت غور کرو گا۔ الراضی بفعل قوم، ایک کام ہے جو کوئی کر رہا ہے، ذرا غور کرنا اگلے فقرے سے، چونکہ مولا فرما رہے ہیں اس پر دو گناہ ہیں،
اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص ایک گناہ کا کام کر رہا ہے، امیر کائنات فرماتے ہیں اس کے اس گناہ کے کام کرنے پر راضی ہونے والا. دیکھو نا جی، ایک شخص ہے میرے سامنے شراب پی رہا ہے، میں اس کو منع کر رہا ہوں، میں اس سے اظہار نفرت کر رہا ہوں، میں اس کی مذمت کر رہا ہوں، میں اس محفل سے اٹھ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے میں اس کے اس فعل پر راضی نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنی ناراضگی کا اظہار جو میری طاقت میں تھا میں نے کر دیا. اگر اور کچھ نہ کر سکا میں چپ کر کے اٹھ کے چلا گیا، یہ بھی ایک اظہار ہے. لیکن فرماتے ہیں الراضی بفعل قوم، لوگ کرنے والے اور ہیں، اگر یہ ان کے اس فعل پر راضی ہے، یعنی وہ شراب پی رہے ہیں اور یہ بیٹھا ہے، کیا بات ہے جی، زبردست جی، وہ ظلم کر رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے، وہ کسی کا حق کھا رہا ہے یہ اس پر ناراض نہیں ہو رہا. کالداخل فیہ معہم، یہ ایسا ہے کہ یہ بھی اس کے ساتھ اس میں شریک ہے. ممکن ہے کوئی کہے کہ جناب ظلم وہ کر رہا ہے، اس نے تو ہاتھ ہی نہیں اٹھایا، شراب وہ پی رہا ہے، اس نے تو جام کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، یہ کیسے شریک ہے؟ لطف لینا ہے. علماء فرماتے ہیں وہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور یہ بندہ اس کے اس فعل پر راضی ہے، گویا یہ اللہ کی نافرمانی پر اظہار رضایت کر رہا ہے. تو بس جب اظہار رضایت کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی ناراضگی پر اظہار رضایت کرنے میں یا قلباً راضی ہونے میں یہ اس کے ساتھ شریک ہو گیا. ظلم کرنا ایک طرف حقوق الناس سے متعلق ہے، ایک طرف حقوق اللہ سے متعلق بھی ہے. بھئی مانا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے اور یہ اگر اس پر راضی ہے تو پھر یہ بھی اللہ کی نافرمانی پر راضی ہے نا. تو اللہ کی نافرمانی پر راضی ہونا کون سا کار ثواب ہے؟ الراضی بفعل قوم، کسی قوم کے کسی فعل پر راضی ہونے والا. اب چاہے رضایت کا اظہار اس نے اپنے لفظوں میں کیا، اپنے عمل سے کیا، یا دل ہی دل میں، وہ بندہ اس بندے پر ظلم کر رہا ہے اور دل میں کہہ رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے تو راضی ہے نا. اگر ظلم ہے اور ظلم پر یہ راضی ہے، فرماتے ہیں کالداخل فیہ معہم، گویا یہ بھی اس غلط کرنے والوں ان کے ساتھ شریک ہے. اور آگے فرمایا وَعَلَىٰ كُلِّ دَاخِلٍ فِي بَاطِلٍ اِثْمًا، جو بندہ بھی کسی غلط کام میں شریک ہوگا، باطل میں داخل ہوگا، گناہ کا کام کرے گا، فرماتے ہیں اس پر دو گناہ ہیں. ایک اسم العمل بے، کہ اس نے ایک گناہ کے کام کو انجام دیا، اور دوسرا اسم الرضا بے، کہ یہ اس گناہ کے کام پر قلباً راضی ہے، کیونکہ اگر راضی نہ ہوتا تو نہ کرتا. توجہ فرما لی. فرماتے ہیں غلط کام میں شریک ہونے والے پر بھی اس حوالے سے دو گناہ ہیں، کہ ایک اس کام کا اور ایک اس کے ساتھ شریک ہو، جو بھی وہ کر رہا ہے اس پر. اور یہ بندہ اگر اس کے اس غلط کام پر، اس ظلم پر، اس گناہ پر اگر یہ بندہ راضی ہے تو گویا یہ بھی انہی میں سے ایک ہے، کوئی ان سے ہٹ کر نہیں ہے. قال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اعتصموا بالذمم فی اوتادہا. ذمم عہد و پیمان، وعدہ، یہ جو ہم کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں. اوتاد، وطد، وطد میخ کو کہتے ہیں، یہ کیل جو ہوتا ہے. اعتصموا اس کا معنی ہے تقریباً تحسنوا، محفوظ کرو. اب لطف لینا ہے. امیر کائنات فرما رہے ہیں
اعتصموا بالعہود، اعتصموا بالذمم فی اوطادہا، عہد و پیمان کی ذمہ داریوں کو ان سے وابستہ کرو جو میخوں کے ایسے مضبوط ہوں۔ مراد کیا ہے کہ جس سے جو عہد کرو، جس سے جو وعدہ کرو، جس سے وہ جو پیمان کرو، اس کی حفاظت کرو، اس کو مضبوط کرو، اس کو محفوظ کرو، فی اوتادہا، اس کے لفظی معنی تو اور ہے میخوں کے ایسے ہوں۔ مراد کیا ہے؟ جیسے کیل ایک لکڑی میں لگاتے ہیں تو وہ جڑ جاتا ہے، یا دیوار میں لگاتے ہیں تو آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ جب کسی کے ساتھ عہد و پیمان کر لو، وعدہ کر لو، جب کسی کو کوئی زبان دے دو کہ میں ایسا کروں گا، تو فرماتے ہیں اپنے اس عہد و پیمان کو محفوظ کرو، ایسے جیسے میخ کسی چیز کو، کیل کسی چیز کو اس کے ساتھ مضبوط کرتا ہے۔ فرمان کیا ہے؟ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ مومن جب کسی سے وعدہ کر لے، جب کسی سے عہد و پیمان کر لے، پھر وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، اس عہد و پیمان کو مضبوط کرنا ہے، اس اپنے عہد و پیمان کو سنبھالنا ہے، اس اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرنی ہے۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں، علیکم بطاعت من لا تعذرون بجہالتہ، تم پر اطاعت بھی لازم ہے ان کی جن سے ناواقف رہنے کی بھی تمہیں معافی نہیں۔ ذرا غور کرنا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں، ذرا لطف لینا ہے، اس کی وضاحت کو ذرا سمجھنا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہمیں ان کا علم ہو اور ہم اس کی خلاف ورزی کریں، پھر تو باز پرس ہوگی، پھر اس کی ہمیں سزا بھی ملے گی۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں اگر اس کا علم نہ ہو، ہم اس سے جاہل ہوں، تو بھی ہم سے باز پرس کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس کے جاننے کا حکم تھا۔ اللہ، اب یہ جاننے کے حکم میں بھی تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنے ہوگی بات کو سمجھنے کی، تھوڑا اور آسان کر دوں۔ ایک انسان وہ ہے جس تک اللہ کے دین کی آواز پہنچی ہی نہیں ہے، یعنی ایک ایسی جگہ وہ رہتا ہے یا لوگ رہتے ہیں جہاں اللہ کا کوئی نبی، کوئی رسول وہاں پہنچا ہی نہیں، ان کو توحید کی دعوت ہی نہیں ملی۔ ایک ہو گئے وہ لوگ، ایک ہو گئے وہ لوگ جن کو دعوت توحید مل چکی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، ہم لوگ جو اس دور میں ہیں، ہم میں سے کون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی ہم مسلمان تو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں
فلاں شے کا پتہ نہیں چلا، ٹھیک ہو گیا، فلاں شے کا جو پتہ نہیں چلا وہ کون سی شے تھی؟ آیا تمہیں حکم تھا اس کے جاننے کا یا نہیں تھا؟ اگر مسلمان ہو، کلمہ پڑھ لیا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم حاصل کرنا، جن کو جاننا تمہارے اوپر لازم ہے۔ اگر تم ان سے جاہل رہ گئے تو تمہاری جہالت تمہارا عذر شمار نہیں ہوگا۔ اچھا، توحید کی معرفت، اب ظاہر معرفت توحید ہر انسان کی ایک معیار کی نہیں ہوتی، لیکن جتنی چاہیے، نص قرآنی آ گئی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب کوئی کہے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ کی اطاعت کیا ہوتی ہے، بھئی تو قرآن کو تو مانتا ہے، تیرے کانوں تک حکم الہی پہنچ چکا ہے، تو پھر اب تو علم حاصل کرنا وہ کیا ہے؟ وہ جی مجھے اللہ کی اطاعت کا تو پتہ چل گیا، لیکن رسول کی اطاعت، نص قرآنی جب آ گئی تو تیرے اوپر اب لازم ہے کہ تو تلاش کر، علم حاصل کر۔ اب اس سے جہالت، یہ تیرا بہانہ نہیں چلے گا کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا تو اس لیے رہ گیا، نہ۔ اب اسی ضمن میں آگے آیت کیا کہتی ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ بھائی تمہیں تحقیق کرنی ہے، تیرے اوپر لازم ہے کہ تو اولی الامر کا علم حاصل کر، اس کی اطاعت کر۔ اب تو کہ مجھے تو جی پتہ نہیں چلا، یہاں تیرا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ کی طرف سے، غور کرنا ہے، اللہ کی اطاعت واجب ہو گئی، رسول کی اطاعت واجب ہو گئی، اولی الامر کی اطاعت واجب ہو گئی، جب حکم نص سے قرآن آ گیا، اب اگر تو ان سے جاہر رہے گا تو تیرا جاہر رہنا عذر نہیں بنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو میرے اوپر لازم تھا اس کا علم حاصل کرنا، اس کو تلاش کرنا، تو نے نہیں کیا۔ امیر المومنین اس چھوٹے سے فرمان میں ایک بڑا مسئلہ حل فرما رہے ہیں، انسانیت کو اور بالخصوص مسلمانوں کو دعوت دے رہے ہیں ایک بڑے مسئلہ کی طرف، کہ تمہارے اوپر ان کی اطاعت بھی لازم ہے کہ جن سے جاہر رہنا تمہارے لیے عذر نہیں ہے، کہ ان سے جاہر رہنا تمہارے لیے معافی نہیں بنے گا۔ غور کرنا ہے، پھر غور کرنا ہے۔ اچھا جی، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے جیسے اللہ کی اطاعت واجب، وہ جی مجھے پتہ نہیں تھا، میں ناواقف تھا، تیری ناواقفیت تیری معافی کا سبب نہیں ہے۔ رسول اس سے ناواقف، مجھے پتہ نہیں تھا، یہ تیرا عذر نہیں چلے گا۔ اسی طرح توحید کی معرفت، رسالت کی معرفت سے جہالت اگر قابل معافی نہیں تو امامت سے جہالت بھی قابل معافی نہیں۔ امام کی اتباع، اطاعت واجب لازم ہے، اس سے جہالت تیرا عذر نہیں ہے، اس سے تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ پیغمبر اکرم کا فرمان ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو شخص مر گیا اور اپنے وقت کا امام، جب تک پیغمبر موجود تھے پیغمبر امام تھے،
جب تک اس سے پہلے جو انبیاء اور رسول آتے رہے وہ اس وقت کام ہوتے ہیں. جو جس زمانے میں تھا اس زمانے میں جو بھی امام تھا اور وہ اپنے امام کی معرفت نہیں رکھتا، ماتا میتتن جاہلیہ، وہ جاہل جیسی جہالت کی موت مرا ہے. ذرا غور کرنا ہے. لہذا کوئی بندہ یہ بہانہ نہیں بنا سکتا، یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا. نہ نہ نہ، چاہے تمہیں علم نہیں تھا تو علم حاصل کرتا. صرف جہالت یہ معافی کا وجہ نہیں بن سکتی، یہ تیرا عذر نہیں ہے، یہ تیرا بہانہ نہیں چلے گا. جیسے اللہ کی معرفت واجب، جیسے رسول کی معرفت واجب، بعد از رسول اللہ نے شریعت کی حفاظت کے لیے جو نظام امامت وضع فرمایا، اس وقت کے امام کی معرفت بھی انسان پر واجب ہے. لہذا اس سے ناواقفیت، اس سے جہالت کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا، مولا کے زمانے میں لوگ ہمیں بھی پتہ نہیں تھا جی علی امام ہے یا نہیں. بھائی تم نے کلمہ پڑھا، رسول کی اتنی حدیثیں تمہارے تک پہنچیں اور یہ تم تک نہیں پہنچا، کون ہے؟ معرفت لازم تھی. معرفت امام اگر نہیں ہے یہ جہالت تمہاری قابل قبول نہیں ہے. میں نے گزارش کی تھی کہ نہی بلا کی بڑی شروحات ہیں، ان میں سے ایک بڑی معروف شرح ہے ابن ابی الحدید معتزلی کی. وہ شیعہ نہیں ہے، ابن ابی الحدید معتزلی ہے، غیر شیعہ ہے، اثناعشری نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی اس شرح نہج البلاغہ میں یہ واضح لکھا ہے کیا کہ یہ جو مولا فرما رہے ہیں کہ جن سے جہالت معافی کا سبب نہیں ہے، اطاعت ان کی واجب ہے، بھلا ان سے جاہل ہو، ان سے جہالت تمہیں معافی نہیں دلا سکتی. وہ کہتا ہے کہ اس سے جناب کی اپنی ذات، امیر المومنین کی ذات بھی اس سے مراد ہے. یعنی اگر زمانہ امیر المومنین کے لوگ یہ کہیں کہ جی ہمیں تو علم نہیں تھا کہ علی امام ہے، یہ ان کی جہالت ان کی معافی کا سبب نہیں بن سکتی. ان پر لازم تھا کہ علم حاصل کر دے، جاہل کیوں رہے. بس میں جلدی ایک ترجمہ کہ جو ابن ابی الحدید نے لکھا ہے، خود لکھا ہے، جو غیر شیعہ ہے، معتزلی ہے، اس نے یہ لکھا ہے من جاہل امامت علی علیہ السلام، جو شخص امام علیہ السلام کی امامت سے جاہل ہو، وانکر صحتہا ولزومہا، اور وہ علی کی امامت کے صحیح ہونے کا انکار کرے، علی کی امامت کے لازم ہونے کا انکار کرے. ابن ابی الحدید کہتا ہے فَهُوَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ، ہمارے علماء کے نزدیک وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لا ينفعه صوم ولا صلاۃ، چاہے وہ جتنا نمازی اور روزہ دار ہو، نماز روزہ بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا جو علی کی امامت کا انکار کرتا ہو یا اس کے لزوم کا. آگے وہ لکھتا ہے کہ لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ بِذَلِكَ مِنَ الْأُصُولِ الْكُلِّيَّةِ، اس لیے کہ علی کی امامت کی معرفت حاصل کرنا یہ اصول میں سے ہے، الَّتِي هِيَ أَرْكَانُ الدِّينِ، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا. لیکن آگے لکھتا ہے اپنی طرف سے وَلَكِنَّ لَا نُسَمِّي مُنْكِرَ إِمَامَتِهِ كَافِرًا، ہاں لیکن آگے یہ کہتا ہے کہ ہم معتزلہ، ہم لوگ جو علی کی امامت کا انکار کرتے ہیں، ہم ان کو کافر نہیں کہتے، بلکہ ہم ان کو کہتے ہیں یہ فاسق ہے، یہ خارجی ہے، یہ مارک ہے، اور نام دیتے ہیں لیکن کافر نہیں کہتے. یہ اس نے
اپنا نظریہ بیان کیا۔ اور آگے کہتا ہے وَالشِّیعَةُ تُسَمِّیہِ کافرہ، وہ یہ کہتا ہے کہ شیعہ اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ فَهَذَا الْفَرْقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، لہذا ہمارے اور شیعہ کے درمیان یہی فرق ہے، لیکن یہ لفظی فرق ہے، معنی میں نہیں ہے۔ معنی سے مراد کیا کہ ہم بھی علی کو امام سمجھتے ہیں، ہم بھی امامت کو صحیح اور لازم سمجھتے ہیں، شیعہ بھی یہی سمجھتے ہیں۔ بہرحال اگر تھوڑا بہت لفظوں میں فرق ہے تو وَإِلَّا کوئی فرق نہیں۔ یہ بات ابن ابی الحدید معتزلی نے کی ہے۔ تو پس امیر کائنات نے اس چھوٹے سے فرمان کے اندر اپنی امامت کا حق ہونا اور جو ان کی امامت کی معرفت نہیں رکھتے تھے ان کو متوجہ کر دیا کہ تمہاری یہ جہالت تمہارا عذر نہیں بنے گا، یہ تمہاری معافی کا سبب نہیں بنتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلام امیر المومنین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔